اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عمر وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، عمر پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ اور عمر وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا عمر میں تیرا جنت کا گھر خود دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اور عمر وہ شخص ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے حوض پر ایک لڑکی کو وضو کرتے دیکھا، میں نے کہا تو کس کی ہے؟ انہوں نے کہا میں عمر بن خطاب کی ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والا کہلایا، اور 14 پیوند لگا کے حکومت کے تخت پر چادر میں لگے ہوتے تھے جس کا کرتا بنایا ہوا ہوتا تھا، اور اونٹ شرائح خلافت کے ساتھ قحط آیا تو گوشت کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ ساری رعایا نہیں کھا سکتی میں کیسے کھاؤں۔ ایسا عمر جب اور نماز میں خنجر لگا، شہادت کامل جب موت نے دستک دی تو بیٹے کی گود میں سر تھا، کہنے کہ بیٹا زمین پہ ڈال دے۔ انہوں نے گود سے ہٹا کے پنڈلیوں پہ سر رکھ لیا، کہا وای حق دیوانے سمجھتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ رکھ دے مجھے۔ تو انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گالوں کو سیدھا ایسے مٹی میں یوں ڈال اور ایسے اپنا منہ ملنے لگے مٹی میں اور رونے لگے۔ ان کے آنسوں سے زمین بھیگ رہی تھی اور کیا کہہ رہے تھے؟ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے میرے رب اگر آج تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، تو یا اللہ عمر ہلاک ہو جائے گا۔ جس کو نبی کے بائیں پہلو میں قبر ملی ہو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ اگر تو نے آج مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وہ علی جس کو اللہ کے نبی نے وہ بشارت دی جو کسی کو نہ دی، کیا فرمایا؟ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ وہ روزانہ رات کو اٹھ کے تڑپتے ہیں، رات تو لمبی تان کے سو جا میاں تیرا کام بن گیا، اور بھائی جو امتحان میں پاس ہو جا اب کتابیں ٹھپ دیتا ہے، بس ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی جان چھوٹ گئی، تو لمبی تان کے سو تیری تو جنت نہیں بنی، تجھے تو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملنے کی بشارت ملی ہے۔ لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا راتوں کو جب تارے تھک کے اونگ رہے ہوتے تھے، رات چل چل کے تھک چکی ہوتی تھی، تاریکی کا راج ہوتا تھا، لوگوں کو نیند نے دبوچا ہوتا تھا، اور ایک شخص کوفے میں مسل پہ تنہا بیٹھا، داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑا ہوا اور ایسے تڑپ رہا ہوتا تھا جیسے کوبرے سانپ نے ڈس لیا ہو، جیسے کالے سیاہ ناک کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اور ایسے روتا تھا جیسے غموں کا مارا روتا ہے، اور یوں کہتا تھا یا ربنا یا ربنا، ساری رات روتے گزر رہی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ربنا یا ربنا، کیا کہہ رہے ہیں؟ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے رب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں جو تمہارے دل پر دستک دے سکے؟ جس کو جنت نہیں ملی، نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا ہے جنت میں، وہ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ من قلت الزاد، میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، وبعد السفر، لمبے سفر میں توشہ زیادہ چاہیے، سفر میرا لمبا ہے توشہ میرا تھوڑا ہے، ووحشت الطریق، اللہ میں تیرے آگے دہائی دیتا ہوں اپنے تنہائیوں کی کہ میرا تنہائی کا سفر ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، میرا تنہائیوں کا سفر ہے، میرے پاس توشہ تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے، یا اللہ میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا؟ تیرا تو بن چکا ہے، تو کیوں روتا ہے؟ اس لیے روتا ہے کہ تم رو جن کا کچھ نہیں بنا، اس لیے رو رہے ہیں کہ تم عبرت پکڑو، اس رب سے غافل نہ ہو جو ہر وقت بیدار ہے، جو سویا نہیں،
जो गाफिल नहीं, जो नाचने वाले को भी देखता है और पर्दादार को भी देखता है, जो नाचने वाले को भी देखता है और रात के रोने वाले को भी देखता है, जो शराब पीने वाले को भी परखता है और जो हलाल पे कदम को जमाने वाले को भी देखता है। जो ना आशना नहीं है, किन के कानों में घुंघरू बजते हैं, किन के कान कुरान की आवाज पे उनके वजूद लरसते हैं, उसके सामने खुली किताब है। ये दुनिया नहीं है कि महरम ना महरम, मुजरिम और महरम बराबर हो जाएं। ये दुनिया से हुसैन सूली पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठ गया। आ रहा है दिन जब अल्लाह मुजरिम और महरम को अलग करेगा। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिम, एक आवाज आएगी, बड़े बड़े मुंह के बल जमीन पे गिरेंगे, बड़े बड़े पारसों के पित्ते पानी हो जाएंगे, बड़े बड़े औलिया जमीन पर गिरेंगे, दुहाई या अल्लाह बचा ले। जब अल्लाह कहेगा ए मुजरिमों अलग हो जाओ, ओए हाय यौम यजअलुल विल्दान शीबा, ये वो दिन होगा, ये पुकार होगी कि बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरा अल्लाह के फरमान सच्चे, उसकी खबरें सच्ची। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाना बजाना आम हो जाएगा। वशुरबतिल खुमूर, शराब पी जाएगी। वलाना आखिर हाज़िहिल उम्मत अव्वलहा, आज के लोग पहले लोगों को बेवकूफ कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे, दीवाना कहेंगे। एक हदीस में एक लफ्ज का इजाफा, वलुबिसल हरीर, और नौजवान मर्द रेशम पहनेंगे, रेशम पहना जाएगा, सोने की जंजीरें गले में लटकाए फिरेंगे। अल्लाह ने रिस्क दिया है तो किसी गरीब पे खर्च कर दे, सोने की अंगूठी क्यों पहनते। एक मालदार आदमी फख्र से अंगूठी दिखाने लगा, ये 8 लाख की है, एक अंगूठी 8 लाख की है। अरे पहन ले, अगर इसे चांदी की होती, ऊपर हीरा था 8 लाख का, तो इजाजत थी, क्यों सोने से अपने आप को हलाक कर लिया, क्यों गुनाह बेलज्जत से अपने आप को बर्बाद कर लिया। जब ये होगा, क्या होगा, मैं दोबारा दोहराता हूं, जब हुकूमत के कारिंदे हुकूमत का माल खा जाएंगे, जब अमानत को खा लिया जाएगा, जब मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, जब उलमा दुनिया को मतलब बना लेंगे, आखिरत को मतलब नहीं बनाएंगे, जब औलादें माँ बाप की माओ की नाफरमान हो जाएंगी, बीवियों के फरमान बरदार हो जाएंगे, जब दोस्त का इकराम होगा, बाप की बेइज्जती होगी, जब कबीले का सरदार फासिक होगा, हुकूमत कमीनों के हाथ में होगी, एक दूसरे को सलाम करेंगे अंदर में बोझ रखते हुए, मस्जिदों में लड़ाइयाँ होंगी, महफिल मौसीकियाँ सजाई जाएंगी, कभी यूनिवर्सिटियों में, कभी घरों में, कभी पार्कों में, कभी महफिलों में, कभी कहीं, जब हर तरफ घुंघरू बजेंगे, जब हर तरफ नगमों की ताने होंगी, और शराब पी जाएगी और रेशम पहना जाएगा, और आज के लोग पहले लोगों को बुरा भला कहेंगे, तो उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया, फिर इंतजार करो, तुम पर जलजले आएंगे, तुम पर हवाएं पागल हो जाएंगी, तुम पर पानी चढ़ दौड़ेंगे, जमीन में धंसा दिया जाएगा, पत्थरों से मार दिया जाएगा, चेहरे खराब कर दिए जाएंगे, ऊपर नीचे अजाब आएंगे। जैसे ये तस्वीर टूट जाए तो इसके दाने टप 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 गिरेंगे, ऐसे पैदर पे अल्लाह की पकड़ की शक्लें आएंगी। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मुझे बहुत पहले कहा था रमजान में बात करने में, तो ठीक है, कुछ रोजे के फजाइल बताएंगे, कुछ तरावी के फजाइल बताएंगे, कुछ रोजे का फायदा बताएंगे, पर इस गम ने सब कुछ फुला दिया। और उससे बड़ा गम मुझे ये रुलाता है कि इतने लाखों तड़पते लाशें देखकर भी आए हाय गुनाह करने वाला बाज नहीं आ रहा, वो तौबा नहीं कर रहा। ये उससे बड़ी रुला देने वाली बात है, ये उससे बड़ा दर्द है जिसने जिगर को पारा पारा किया हुआ है। ये उससे बड़े तीर हैं जो सीने के पार हो रहे हैं कि इतना बड़ा नौहा देखकर भी गाना सुनने वाला गाना ही सुन रहा है, रिश्वत लेने वाला रिश्वत ही ले रहा है, जिना करने वाला जिना ही कर रहा है, झूठ बोलने वाला झूठ ही बोल रहा है, माँ बाप को जलील करने वाला उसी डगर पे है, बाप को झटकने वाला उसी डगर पर है, दीन का मजाक उड़ाने वाला उसी डगर पे है। कितने पागल दीवाने हैं जो आज कह रहे हैं ये बाई नेचर है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह अकबर, समझाओ उनको, समझाओ उनको, खुद भी वापस आओ, वापस आओ।
زمین آسمان کی لگامیں مجھے لگتا ہے جیسے ڈھیلی کی جا رہی. بہت عرصے سے زمین مانگ رہی تھی یا اللہ مجھے اجازت دے. میرا کلیجہ جل چکا ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو جب ماں کا آنسو زمین پہ گرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا؟ جب باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں دکھ اٹھا کر بے بسی سے ہائے کرتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. صرف پیسے کے کم ہونے سے کچھ ہوتا ہے. لعنت ہے اس علم پر جو پیسے کا غلام بنا دے. لعنت ہے اس علم پر جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے، جو ماں کا وقار چھین لے، جو بہن کا تقدس چھین لے، جو اوروں کی بیٹیوں کو بیٹی سمجھنا ختم کر دے. مجھے یہ تعظیم نہیں چاہیے. یہ علم نہیں ہے، اندھیرا ہے. یہ تعظیم نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ اجڑ گمارپن ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق فتح کیا تو کیسر کی بیٹی بھی قید میں آ گئی. وہ آئی ہوئی تھی، وہاں حملہ ہوا، قید میں آئی. خالد بن ولید کو پتا چلا کہ یہ تو بادشاہ روم کی بیٹی قید میں آ گئی. فوراً اس کے آزادی کا حکم دیا، سارا ساز و سامان اس کا مہیا فرمایا، لونڈیاں اس کا خامند اس کے ساتھ کیا، 400 اپنا فوجی دستہ روانہ کیا اور جا کر روم کی حد پر چھوڑا کہ فرمایا جاؤ اس کے بادشاہ کو اس کی بیٹی اس کے سپرد کر کے کہو کہ ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے. جب وہ بیٹی پہنچی کیسر کے پاس اور اس نے بتایا کہ مجھے مسلمانوں نے یوں کہ باعزت طریقے سے بھیجا ہے، تو اس کے آنسو نکلے اور گالوں پر ڈھلک گئے اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں ان کے آگے پہاڑ بھی آئیں گے تو پارا پارا ہو جائیں گے. جس قوم کے یہ اخلاق ہوں وہ میرے تاج و تخت کی مالک بن کے رہے گی. اور جب لٹنے والی بھی مسلمان کی بیٹی ہو اور لوٹنے والا بھی مسلمان کا بیٹا ہو، خنجر بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہو اور کلیجہ بھی مسلمان کا ہو، تو دھرتی کپ کپائے نہیں تو کیا ہو، آسمان تھر تھرائے نہیں تو کیا ہو، پہاڑ چیخ نہ اٹھے تو کیا ہو، نالے دریا خشک نہ ہو تو کیا ہو. تو میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ کے واسطے تم سارے نوجوان ہو، ابھی ہماری نرسری ہو تم. میں ذمہ دار ہوں، ذمہ دار کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے نرسری کی کیا طاقت ہے. تم ہماری نرسری ہو، کانٹے دار نہ بنو. پہلے ہی دامن تار تار ہے، پہلے ہی کانٹوں نے صرف پاؤں چھلنی نہیں کیے.